شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ قدیم بابل کا ایک خطرناک ترین جادو، ایسا سفلی علم جس میں پھنسنے والے شیطان کے اعلی کار بن جاتے ہیں۔ اس جادو کا تعلق فرعون سے کیسے جا ملتا ہے؟ آج کے دور میں میڈیا، انٹرنیٹ اور فلم انڈسٹری اس جادو کے زیر اثر کیوں ہو چکی ہے، اور یہ جادو لوگوں کو رنگین دنیا میں کیسے پھنساتا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم جادو کے سب سے قدیم اور خطرناک ترین یعنی قبالہ جادو کے پراسرار طریق کو جانیں گے۔ ہماری دنیا کے متوازی ایک اور دنیا بھی موجود ہے جہاں خیر اور شر کی جنگ مسلسل جاری ہے، لیکن ہماری آنکھیں اسے دیکھنے سے قاصر ہیں۔ اس کی مثال اس طرح سے دی جاتی ہے جیسے مختلف سگنل ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں لیکن ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ قبالہ جادو دراصل قدیم بابل کا ایک شیطانی علم ہے جو مخصوص اعداد و شمار اور علامات کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ قبالہ جادو سے جڑے لوگوں کی دنیا باہر سے تو رنگین اور خوبصورت نظر آتی ہے لیکن اندر سے بہت گھلونی ہوتی ہے۔ دراصل قبالہ جادو شیطان اور سفلی جادو کے متعلق ہے جس میں مختلف نشہ آور چیزیں، جادو اور ہپنوٹائز کے ذریعے دماغ اور لوگوں کی سوچ کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے قبالہ جادو کو دنیا کا سب سے خطرناک جادو مانا جاتا ہے۔ قبالہ جادو کی ابتدا بابل کے ہزاروں سال پرانی تہذیب سے شروع ہوئی تھی، اور جادو کی اس قسم نے اتنی ترقی کی کہ آہستہ آہستہ یہ ایک خفیہ مذہب میں تبدیل ہو گئی اور وقت کے ساتھ یہ ایک تہذیب میں بدل گئی۔ جبکہ ماہرین کے مطابق قبالہ جادو کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہوئی تھی۔ تاریخ کے مطابق جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام مصر کی حکومت عطا کی گئی تو آپ نے اپنے تمام بھائیوں اور رشتہ داروں کو مصر میں بلا لیا اور یہ لوگ یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ اسی زمانے میں مصر کے لوگ جادو کے فن میں کمال رکھتے تھے۔ یہاں کے لوگ قبالہ نامی علم کے ذریعے ہر ناممکن اور ناقابل یقین کام کو سر انجام دیا کرتے تھے۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون کے دربار میں موجود وہ جادوگر جنہوں نے حضرت موسیٰ سے مقابلہ کیا تھا، یہ لوگ بھی قبالہ جادو کے ماہر تھے۔ اسی طرح شرک پرستی میں مبتلا کرنے والا سامری بھی اسی قبالہ جادو کا استعمال کیا کرتا تھا۔ اسی طرح نمرود اور فرعون کے وہ درباری نجومی اور جادوگر جنہوں نے انہیں یہ بتایا تھا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو ان کی سلطنت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ یہ پیشن گوئی بھی قبالہ جادو کے ذریعے ہی دی گئی تھی، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کی طرف ہجرت کر جائیں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو سمندر کے راستے نجات دلوا کر مصر سے نکل گئے اور فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فلسطین میں آ کر آباد ہو چکے تھے۔ بنی اسرائیل نے چونکہ کئی برس مصر میں گزارے تھے، اس لیے ان کے اندر غرور و تکبر، جادوگروں کا علم اور دنیا پر حکمرانی کرنے حربے آ گئے تھے۔ اس لیے فلسطین آ کر بنی اسرائیل رفتہ رفتہ سرکش اور نافرمان بن گئے اور مصر کے جادوگروں سے سیکھے گئے قبالہ جادو کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے لگے۔ بنی اسرائیل نے مصری جادوگروں سے بھی زیادہ مہارت حاصل کر لی اور اسے اپنے دشمنوں اور مخالفین کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیا، یہاں تک کہ حضرت سلمان کا دور آیا۔ اللہ نے آپ کو عظیم الشان سلطنت کے علاوہ جنات پر بھی حکومت عطا فرمائی۔ لہٰذا جب حضرت سلمان کی وفات ہوئی تو بنی اسرائیل نے قبالہ جادوگروں نے لوگوں کو کہنا شروع کر دیا اور اکسایا اور انہیں بتایا کہ نعوذ باللہ سلمان کے پاس قبالہ جادو کا علم تھا جس کے ذریعے وہ جنات کو اپنے قابو میں کیا کرتے تھے۔ لہٰذا یہودی ان جادوگروں کی باتوں میں آ کر قبالہ جادوگر کو روحانیت کے طور پر سیکھنے لگے، یہاں تک جادو کی کتابوں کو مقدس کتابوں کا درجہ دیا گیا اور انہیں ہیکل سلمانی میں رکھوا دیا گیا۔ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور یہودی ریاستوں پر 2 تباہ کن حملے ہوئے، جس میں ہیکل سلیمانی مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔
لاکھوں یہودیوں کا قتل عام کیا گیا اور جو زندہ بچے وہ مجبوراً فلسطین چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں ہجرت کر گئے۔ ان تمام حملوں میں ہیکل سلیمانی کی بچی ہوئی کتابیں کہیں دب کر رہ گئے، لیکن پھر 18ویں صدی میں یہودیوں نے مل کر ایک تنظیم کی بنیاد رکھی جس کا نام نائٹ ٹیمپل رکھا گیا۔ اس تنظیم کا مقصد ہیکل سلیمانی جس کے اندر جادو کی کتابوں کو محفوظ کیا گیا تھا، ان کا مقصد ان کو تلاش کرنا تھا، اور یہ لوگ نہایت ہی شاطر انداز سے اس میں کامیاب بھی ہو گئے، جن میں قبالہ جادو اور پراسرار علم شامل تھا۔ ان سب کو حاصل کرنے کے لیے ان سب نے غیر معمولی طاقتوں کا فائدہ اٹھا کر دنیا پر حکمرانی شروع کر دی۔ نائٹ ٹیمپل کا مقصد تھا یہ لوگ عیسائیوں کے ساتھ مل کر صلیبی جنگوں میں بھی شامل ہو جائیں اور خود کو انہی کا حصہ یعنی عیسائی بنا کر حکمرانی کے خواب دیکھنے لگے، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہوتے ہوئے ان کے ناپاک عزائم کامیاب نہ ہو سکے۔ ان نائٹ ٹیمپل کے بارے میں عیسائیوں کو پتہ چل گیا، انہوں نے ان کا قتل عام شروع کر دیا اور باقی نائٹ ٹیمپل جو بچے وہ مجبوراً اسکاٹ لینڈ چلے گئے اور وہاں پر اپنی تنظیم کا آغاز کیا۔ آہستہ آہستہ وہ ہر جگہ پھیل گئے اور سود کی ابتدا بھی انہی نائٹ ٹیمپل نے یورپ سے کی، اور اسی طرح بینکنگ سسٹم کی شروعات ہوئی۔ یہ لوگ دنیا بھر کے یونائٹڈ سسٹم کے مالک تھے، 80 سے 90% وسائل پر انہی کا ہی قبضہ تھا۔ پس پردہ قبالہ جادوگر اپنے جسم پر مختلف نشانات بنواتے تھے، جن میں سے 5 کونوں والا ستارہ اور 1 آنکھ والی علامتیں استعمال کیے جاتی ہیں جو آج بھی مشہور ہیں۔ یہ لوگ مشہور شخصیت کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں، جیسے ٹیلی ویژن سکرین پر دل لبھاتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں جن کو کوئی گناہ نہیں لگتا۔ بے پردگی اور بے حیائی انہی کے چمکتے ستاروں کی وجہ سے عام کی جاتی ہے۔ لوگ اپنے دین و مذہب پر عمل کرنے کی بجائے انہیں اسٹار کے نقش قدم پر چلنا دکھائی دیتے ہیں۔ بھی ڈانس گانے قبالہ جادو کی مدد سے ہی ترتیب دیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ جب گانے سنتے ہیں تو اس میں مگن ہو جاتے ہیں کہ انہیں دنیا کی کوئی خبر نہیں رہتی۔ ان گانوں کی وجہ سے قبالہ جادو ان انسانوں کے دماغ میں سرایت کر جاتا ہے، اور ان گانوں کی بے حیائی، بے شرمی، فحاشی، کفر، شرک، یہاں تک کہ شیطان کی پوجا تک کی باتیں ہوتی ہیں جو لوگ بغیر سوچے اور بغیر عمل کیے اس میں 24 گھنٹے سنتے رہتے ہیں اور اسی کے اثر میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سوشل میڈیا پر ریل، ویڈیو اور بہت سے مواد موجود ہیں جن کا مقصد ہی یوزر کو خدا سے دور کرنا اور شیطان اور اس کے پیروکاروں سے قریب کرنا ہے۔ انہیں اپنی زندگی کو سوچنے اور وقت دینے کی بجائے گھنٹوں فضولیات میں وقت ضائع کرواتا ہے، گناہوں کے جال میں پھنسا کر انہیں اس قدر مصروف کر دیتا ہے کہ وہ شیطان کے اعلی کار بن جاتے ہیں اور انہیں موت اور اس کے بعد تک کی زندگی کو بھول جاتے ہیں جو ایک تلخ حقیقت ہے۔ آج یہ قبالیت جو میڈیا پر بھی پوری طرح وہ دنیا میں رونما ہونے والے حالات کو ہمیں اس طرح دکھاتے ہیں جیسے شیطان کے یہ پیروکار ہمیں دکھانا چاہتے ہیں۔ آج حال یہ ہے کہ خود مسلمان توہم پرست بن کر قرآن و حدیث، جبکہ شیطان کی ہر شر اور چالوں کا حل قرآن پاک میں موجود ہے، لیکن ہر کمال کو ایک دن زوال ضرور ہے۔ بہت جلد یہ تمام فتنے اپنے اختتام کو پہنچنے والے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ ہماری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔